پڑھیا لکھا میں اس اعتبار نال کہہ رہا ہاں کہ لوگ اسلام نو بھی اپنی فکر دے اندر ڈھالنا چاہتے ہیں. اگر کوئی حق بیان کرے تے بہت پڑھے لکھے لوگ جڑے نے نا جی جڑے بہت ہی اگے نکل جاندے ہیں پھر کسی تے قابو نہیں آتے. او اس حق بیانی نو فتنہ پروری دا نام دیندے نے کہ شاید فتنہ برپا کیتا جا رہا ہے. بات یاد رکھے جے مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے تفسیر نعیمی دے اندر یہ بات لکھی ہے. آپ فرما دے نے کہ حق بیان کرنا اس نو اگر کوئی فتنے دا نام دے وے تے او دی اے بہت بڑی حماقت ہے. حق بیان کرنا فتنہ نہیں بلکہ حق چھپانا فتنہ ہے. اور اس ماحول دے اندر بھائی میں اپنے نوجوان ویران دی بڑی خاص توجہ چاہوں گا چونکہ ٹارگٹ جدو بھی کیتا گیا ہے نا نوجوان نو کیتا گیا ہے. اور یہ چیزاں یہ باتاں بیان کرنا انتہائی ضروری ہو چکے ہیں. جتنی دیر تک یہ چیزاں پس پردہ سن خاموشی سی چل یار جڑی بات چھپی ہے انہوں چھپی ہی رہن دیتا جائے بہتر ہے. پھر اے نہیں ہو سکتا کہ کھلے عام نسبت پا کے اعلی ہستیاں نو بھونکیا جائے اور انہاں دے تدارک دے اندر کوئی بات نہ کیتی جائے. یہ بہت بڑی خیانت ہے. سو میں آپ کوٹ نواز خان والے آپ نے کہنا چاہنا وا اے پیغام سنانا چاہنا وا محبت اہل بیت دا اے تقاضا ہرگز نہیں کہ حسین پاک دے یاراں نو برا بلا کیا جائے. محبت حسین دا اے تقاضا نہیں بلکہ تقاضا کی ہے. میں نو ہونے ایک روایت یاد آ گئی میں آپ نو عرض کر دے ماں. بہت بڑے قد آور صحابی نے حضرت ابو ہریرہ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سب تو زیادہ احادیث آپ کو مروی نے. آپ نے ایک مقام تے اپنی دستار دے ایش پلو دے نال امام حسین پاک دے پیراں نال لگے ہوئی گرد نو چاہیا سی. سمجھنی بات سمجھنی بھائی اپنے امامے دے نال یہ تو عزت ہے نا جی. یہ پیراں وچ تے نہیں رکھی جاندی نا لیکن ادھر ویکھو نا حسین پاک دے قدم نے پگ ابو ہریرہ پاک دے سر دی ہے گرد صاف کیتی جا رہی ہے. یہ تو نہیں کہ امام حسین پھر وین دے رہا چلو کر لیں دے صاحب آپ جلدی نہ اٹھے وہ چاچا جی یہ کی کر دے پئے ہو نا مینوں حیا آندی تسی تے میرے نانا جان دے بڑے پیارے صحابی ہو تسی انج کرو مینوں حیا آندی ہے. ایک تے عمروں بھی بڑے ہو دوسرا میرے نانا جان دے تسی بڑے قریبی ہو صحابی ہو بڑے قریبی ہو. حسین پاک خود بھی صحابی نے انہاں کو سمجھے لیکن انہوں نے ایک حیا والا پہلو اختیار کیتا اور انہوں نے اے جڑی گل میں کرنا چاہنا ہوں امام حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے انہوں دا حیا فرما کے قیامت تک آن والے لوگاں نو محب حسین جتنے بھی نے انہوں نے یہ پیغام دیتا ہے کہ میری محبت دا تقاضا اے ہے کہ میرے نانے دے صحابہ دا حیا کیتا جائے. میرے نانا دے اصحاب دا حیا کیتا جائے. تے محبت حسین دا تقاضا اے ہرگز نہیں کہ اصحاب پیغمبر نو برا بلا کیا جائے. محبت حسین دا تقاضا یہی ہے کہ اونا نال پیار کیتا جائے جنہ نو نسبت مصطفیٰ نصیب ہو گئی. اور اے میں کھلے لفظ نال بات کراں تے اے اعزاز اہل سنت نو نصیب ہے. الحمدللہ اے اعزاز اہل سنت نو نصیب ہے. بالکل ہے. آل دے بھی نوکر سنی امیر معاویہ سمیت اصحاب دے نوکر بھی سنی نے
اما عائشہ سمیت ازواج رسول دا حیا کرنے والے بھی سنی نے، مگر نہ کوئی ایک ایک چیز لے کے اپنی دکانداری چمکائی پھردا ہے. یہ ساری چیزاں اگر ایک چھت تلے ملن گئیاں تے او چھت اہل سنت دی چھت. بس یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت. اے جو ساڈا طرز محبت، اے ہی ہے ساڈا طرز بیان. برادران اہل بیت اطہار، میں اللہ دا قرآن پڑھیا، میرے مالک نے ارشاد فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. سوال کرو، پوچھو اہل الذکر، اہل ذکر کولو، ان کنتم لا تعلمون، اگر تسی نہیں جاندے. اگر نہیں جاندے اہل ذکر نو پوچھو. ویسے تھوڑا جنا زور پائیے تے خیال ہی آندا ہے، نہیں جاندے تے عقل اے کہندی یہ ہونا چاہیے سی کہ اہل علم نو پوچھو. ایڈے ٹائم نال ساؤ جان والے نو میں کی آکھاں، اجے تے گل شروع ہوئی. ویسے اینی شدید ترین حبس چ نیند دا آ جانا ہے بڑی بہادری. نیندر اونجی اٹھ جاندی ہے. بہرحال نصیباں والے نے جنہاں دی اکھ لگ جاندی ہے، ہر کسی دی اکھ بھی تے نہیں نہ لگدی. ہاں ہاں ایک جاگن ایک جاگ نہ جانن، ایک جاگ دیاں بھی ستے ہو. جڑے جاگ دے نے اصل تے انہاں دی اکھ لگ گئی ہے نا جی. آج دی گل میں کر رہا میں سمجھ رہے. توجہ وسیم صاحب، پوچھو اہل ذکر کولو اگر تانوں علم نہیں. عقل یہ کہندی ہے ہونا ہی چاہیے سی پوچھو اہل علم کولو اگر تانوں علم نہیں. اہل ذکر کولو پوچھن دا حکم دیتا جا رہا ہے. اے اہل ذکر کون نے؟ سب تو پہلے ذکر دے بارے ویکھنا ہوئے گا کہ ذکر تو مراد کی ہے. جدو ذکر دا پتہ لگ گیا پھر او دے اہل دا بھی پتہ لگ جائے گا. با جماعت بولو سبحان اللہ. ذکر تو مراد کی ہے. قرآن کریم دی تفسیر دا سب تو جڑا ہائی لیول دا درجہ ہے نا وہ ہے تفسیر القرآن بالقرآن. آؤ ذکر تو مراد کی ہے، ایک قرآن کو لو پوچھ لیں ہاں کہ ذکر دا معنی کی ہے، ذکر تو مراد کی ہے. قرآن فرماندا مینوں ذرا دوجے مقام تو پڑھو، ہر شے دی وضاحت ہو جائے. چونکہ تبیان لکل شیء ہے نا جی. ہن ذکر کی قرآن کو لو لے لئیے، اہل ذکر پتہ چل جائے گا. میں تانوں لے کے حسین ابن علی دی بارگاہ جا رہا ہوں. ہن ذکر پوچھئے قرآن کو لوگ ذکر تو مراد کی ہے. تسی سبحان اللہ مٹھی جی بولو میں قرآن پڑھا. بھائی مٹھی جی گل کی تھی نا، تسی تو اچھا بول پئے، ذرا مٹھا بولو سبحان اللہ. لگدا کوٹ نواز خان دے اندر اس واسطے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. ذکر تو مراد کی ہے، قرآن کو لو پوچھ لینے. فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لحافظون. اللہ رب العالمین نے فرمایا اساں ذکر نو نازل فرمایا ہے. ذکر تو مراد قرآن ہے. اساں قرآن نو نازل فرمایا ہے. اسی خود نازل کرنے والے ہیں، خود ہی ایدی حفاظت کرنے والے ہیں. آپ اتاریا آپ حفاظت کرنے.
پتہ لگ گیا ذکر تو مراد قرآن ہن اہل ذکر کون نے جڑے قرآن والے نے اللہ نے فرمایا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون فرمایا لوگوں اگر تھانوں کسے گل دا علم نہیں تے قرآن والیاں نو پوچھو نا انہوں قرآن والا کون ہے ہر کوئی آکھے گا میں بھی قرآن والا میں بھی قرآن والا میں بھی قرآن والا پھر تو نواز تو کوٹ نواز خیان والے ہو توڑے ذوق دا امتحان آ گیا ہے جڑا کہندا ہے میں آج تک نہیں بولیا انہوں بھی بولنا مجبوری بن جانا ہے جڑا کہندا ہے جو مرضی کو کر لوے میں نہ بلاوے تے میں مننا میں دعویٰ نہیں کرتا لیکن میں نہ اللہ دے فضل تے یقین ہے گونگے بھی بولن دی تمنا کر اٹھن گئے اللہ نے فرمایا نہیں جان دے اہل قرآن نو پوچھو قرآن والے نو پوچھو ہر کوئی کہے گا قرآن والا میں جڑا بھی بولے گا آکھے گا میں قرآن والا صوفیاء نے تقسیم کر چھڑی ہے صوفیاء نے وضاحت کر چھڑی ہے فرمایا قرآن والا ہووے جڑا قرآن سنانا بھی جاندا ہووے بچانا بھی جاندا ہووے جڑا قرآن سنانا بھی جاندا ہووے قرآن بچانا بھی جاندا اور فرمایا قرآن سنانا تے بچانا یہ اگر رنگ لبو گے تو تانوں وجود حسین بچوں ملے گا قرآن سنان والے ملن کے بڑے بڑے کوئی جناب اعلیٰ کلیم تے بیٹھ کے سنائے گا کوئی جناب اعلیٰ اسے ممبر تے بیٹھ کے سنائے گا میں بڑی مٹھے کی چل کر جاواں جدا جد شاخ تو ہوئے نہ پھول بولے نہ کلی بولے ہووے جے بجد خالی نہ ہاتھ بولے نہ تلی بولے جسم نال سر ہووے تے ہر کوئی بول دا نہ سر بنا دھڑ تو اگر بولے حسین ابن علی بولے واہ 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 سبحان اللہ اہل قرآن ہونے جڑے قرآن سنانا بھی جان دے ہون بچانا بھی جان دے پوچھو اور ایک موقع تے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو پوچھا گیا حضور قرآن اندر فرمایا گا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ پوچھو اہل ذکر نو تسی نہیں جانتے اہل ذکر تو مراد کی ہے مولا علی نے منبر تے بیٹھ کے فرمایا سیو لوگو اہل ذکر ساڈا ہی خاندان ہے اور کون ہے وہ ساڈا ہی خاندان ہے ہاں یہ حسین ابن علی نے یہ مقام حسین ہے اور ویسے کبھی غور کیتا ہے حسین ابن علی نے نیزے دی نوک تے قرآن پڑھیا ہے کہ قرآن ہی کیوں قرآن ہی کیوں پڑھیا ہے اور گل کیوں نہیں توجہ قرآن ہی کیوں پڑھیا ہے نیزے دی نوک تے یہ تے اسی بیان کر جانے ہیں سن کے واہ واہ بھی کہنے آگے بھی نکل جانے ہیں کہ حسین ابن علی نے نیزے دی نوک تے قرآن پڑھیا لیکن صوفی لوگ گہرائی چ جاندے نے کہنے کوئی قرآن ہی کیوں پڑھیا ویسے بہت زیادہ وجوہات نے جو میرے مطالعہ اندر آئیاں لیکن میں 4 یا 5 عرض کر کے بات کو بڑھانا چاہوں کہ حسین ابن علی نے قرآن ہی کیوں پڑھیا قرآن ہی کیوں پڑھیا آؤ عالم تصور اندر جا کے سوال کرنے ہیں شہزادہ یا اہل بیت پروردہ یا غوش نبوت راکب دوش پیغمبر
سید الشہداء، اے حسین ابن علی تسا نیزے دی نوک تے قرآن ہی کیوں پڑھیا ہے؟ جواب آوے گا، لو جی میں پہلی وجہ بیان کر رہا ہوں۔ حسین ابن علی آپ دا بچپن امی جان نے لوری بھی قرآن دی دے دے کے سنایا ہے، جگایا بھی ہے تے قرآن پڑھ پڑھ کے جگایا ہے۔ جو چکی چلائی ہے قرآن دی آیات پڑھ پڑھ کے چلائی ہے، جے جناب اعلیٰ کھانا پکایا ہے تے قرآن پڑھ پڑھ کے پکایا ہے، گھر دی صفائی کر دیا رہی ہیں، قرآن دی تلاوت مسلسل جاری رہی ہے۔ آپ نے بچپن اندر قرآن دی تلاوت اما جان کو سنی ہے، ابا جان کو سنی ہے، آپ دی پرورش قرآن دیاں لوریاں سن دے ہوئی ہے۔ او جڑا جوانی تک قرآن سندا جوان ہویا ہوئے، او نیزے دی نوک تے قرآن نہ پڑھے تے ہور کی پڑھے گا؟ اے وجہ ہے کہ حسین ابن علی نے نیزے دی نوک تے قرآن پڑھے۔ جلدی جلدی کوٹ نواز خوالے دوسری وجہ بیان کر رہے ہیں۔ صوفیاء فرما دینے حسین نے نیزے دی نوک تے قرآن پڑھے، وجہ یہ ہے جس سینے تے قرآن نازل ہویا اس سینے تے حسین کھیل دے رہے۔ جس سینے تے قرآن نازل ہویا اسے سینے تے حسین کھیل دے رہنے، تے حسین قرآن نہ پڑھ دے تے ہور کی پڑھ دے؟ قرآن نہ پڑھ دے تے ہور کی پڑھ دے؟ تیسری وجہ قرآن ہی کیوں پڑھے آئے؟ صوفیاء فرما دینے حسین پاک نے نیزے دی نوک تے قرآن پڑھ کے دسیا ہے، حسینی ہوئی ہوئے گا جدا قرآن نال رشتہ مضبوط ہوئے گا، جدا قرآن نال رشتہ مضبوط نہیں لکھ کبے میں حسینی کدے بھی حسینی ہو نہیں سکتا، کامل حسینی ہو نہیں سکتا۔ کامل حسینی دا تعلق قرآن نال مضبوط ہوئے گا، تائیوں تے آپ نے قرآن پڑھ کے حسینی دی پہچان واضح کی تھی۔ چوتھی وجہ صوفیاء فرما دینے حسین پاک نے قرآن پڑھیا ہے کیونکہ قرآن جو کھیندا ہے حسین کر کے وکھاوندا ہے، اس واسطے حسین نے قرآن پڑھیا ہے۔ ویکھو نا قرآن بولے، قرآن نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ قرآن بولے ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون۔ قرآن فرما رہے ہیں لوگوں اللہ دے رستے تے جڑے شہید ہو جان والے نے انہاں نوں مردہ نہیں کہنا، توجہ، انہاں نوں مردہ نہیں کہنا، او مردہ نہیں، یا اللہ جی او مردہ نہیں تے ہور کی نے؟ فرمایا یو زندہ نے۔ قرآن شہید دی زندگی بیان کر رہا ہے، قرآن فرما رہا ہے کہ شہید زندہ ہے، قرآن دا کہنے شہید زندہ ہے، قرآن دا کہنے کوٹ نواز خواہ والے توجہ، قرآن کہہ رہا ہے شہید زندہ نے۔ شہید 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 میں توجہ مکمل چاہوں گا بیلی آواز جزاک اللہ بے میں نو چہرے نظر نہیں آ رہے، میں تاں گل روکی ہے۔ قرآن جو کہندا ہے حسین او کر کے وکھاندا ہے، قرآن نے کہا شہید زندہ نے، اور قرآن دا اے تقاضا رہا ہے یا اللہ میں سال ہا سال تو اعلان کر رہا ہوں کہ شہید زندہ نے، کوئی ایسا رنگ بھی تے بنے نا کہ دنیا ویکھے واقعہ تنہ انج شہید زندہ ہوندے نے۔ پھر اے قرآن دا کہن
حسین نے کر کے وخایا تاج زمین تے سر نیزے دی نوک تے قرآن حسین نے پڑھیا اور فرمایا لوگوں ویکھو قرآن نے کیا شہید زندہ نے تسی سوچ دے سو کنج زندہ نے آ ویکھو میں قرآن پڑھ کے دس رہا ہوں شہید ہیں جو زندہ نے قرآن پڑھیا ہے حیران نے سب یزیدی ٹولے بغیر در تو حسین بولے شہیداں دی ایہو زندگی ہے شہیداں دی تسی بھی کہو شہیداں دی ایہو زندگی ہے اجے بھی پوچھنا ہے حسین کی ہے حیران نے سب یزیدی ٹولے بغیر دھڑ تو حسین بولے شہیداں دی ایہو زندگی ہے او بغیر دھڑ تو بولے اسی وجود سلامت لے کے کیوں چوپاں کہیے شہیداں دی ایہو زندگی ہے اجے بھی پوچھنا ہے اجے بھی پوچھنا ہے حسین کی ہے اجے بھی پوچھنا ہے حسین کی ہے ایسے آپ نے قرآن ہی کیوں پڑھا کیونکہ قرآن جو کہندا ہے حسین ہو کر کے بتا اے نہیں قرآن والے بھائی میں حیران ہونا وا آئے لوگ واقعہ کربلا جو تو بیان کر دینے بڑی مظلومیت بیان کر دینے اہل بیت طہارا ہاں بڑی مظلومیت ایک بیلی نماز نے لٹے گئے یہ ہو گیا وہ ہو گیا ایڈی بک بک یہ بارے وچ نہیں اور لٹیا یزید گیا ہے او جیڑا لٹی جاندا اون دے پلے ککھ نہیں رہ جاندا اوے لٹیا تے یزید گیا ہے حسین دی جھوک کل بھی آباد سی اج بھی آباد ہے بلکہ حسین دے صدقے جھوکاں آباد نے خبردار کسے کیا کہ اے گھرانہ لٹیا گیا اور انہاں دی بے صبری نو کسے بیان کیتا یا اس طرز دے نال اہل بیت اطہار دے موضوع نو بیان کیتا کہ وہ مجبور ثابت ہون او یارا اے گھرانہ مجبور ہو سکتا ہے کہ جنہ دی شان ہوے جن کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں جن کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت خبردار میرے حسین دا گھرانہ مجبور گھرانہ نہیں او تے رب دی رضا تے راضی رہن والا گھرانہ میرے حسین نو مظلوم میرے حسین نو مجبور یا میرے حسین دی شہادت نو کوئی معاذ اللہ اے نہ کہے کہ بڑی معاذ اللہ ذلتی موت آئی ہے او بھائی نانا شہادت تو بڑھ کے اعلی موت کوئی نہیں کوٹ نواز خان دا مسلمان ہوئے اللہ دے رستے تے شہید ہو جاوے عام گودی وچ پلن والا مسلمان اللہ دے رستے تے شہید ہو جاوے او دی عزت ہے وے او دا وقار ہے وے
او دے خون دا قطرہ زمین تے بعد اندر گرے گا، انہوں اللہ دا دیدار پہلے ہو جاوے گا۔ جناب علا عام بندہ، عام مومن، عام گودی وچ پھلن والا جی او شہید ہووے او دا اے رتبہ ہے، پھر جڑا ہووے بھی نبوت دی گودی وچ پھلن والا او جی دا نانا نبیاں دا سردار ہووے، جی دا بابا ولیاں دا سردار ہووے، جی دی ماں جنتی عورتاں دی سردار ہووے، ایسی عظیم تربیت وچ رہن والا حسین شہید ہووے، اس حسین دے پھر رتبے نو پا کون سکدا ہے؟ حسین دے رتبے نو کون پا سکدا ہے؟ خبردار، شہادت ذلت والی موت نہیں، شہادت عزت والی موت۔ حسین دا شہید ہونا اے حسین پاک نے سر بلند کر گیا ہے۔ شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، تو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ ہاں تو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ سمجھو مقام حسین نو، عام بندہ، عام بندہ، عام میں حسین پاک کے مقابلے سے کہہ رہا ہوں، ذرا مقام حسین سمجھو۔ شہید ہو گیا اللہ دے راہ تے، وہ شہید جدو جاوے گا نا اللہ دی بارگاہ دے اندر، جنت دے اندر جاوے گا، رب نمازی نو پوچھے گا کوئی چیز چاہیے ہوئے، کوئی تمنا ہوئے، عرض کرے گا یا اللہ نے کوئی تمنا نہیں۔ غازی جناب روزے دار نو پوچھا جاوے گا تمنا ہوئے، کہے گا یا اللہ کوئی نہیں۔ حاجی نو پوچھا جاوے گا کوئی تمنا ہوئے، وہ کہے گا یا اللہ۔ تے شہید نو پوچھا جاوے گا کوئی تمنا ہے، کہے گا یا اللہ ہے، یا اللہ ہے۔ آواز آوے گی کی تمنا ہے تیری؟ وہ کہے گا یا اللہ تمنا ہے بھی ایک بار پھر موقع ملے دنیا تے جاواں تے تیری راہ وچ شہید ہو کے آواں۔ وہ جے عام شہید اینی شان رکھدا ہے حسین تے پھر سید الشہداء نے آپ کا مقام کتنا بلند ہوئے گا؟ عام شہید، بھائی عام شہید قیامت والے دن اللہ نے فرماوے گا رک جائے گا، اللہ فرماوے گا 70 بندے بھی نال لے جا، کنے؟ یا اللہ کیڑے؟ فرمایا جنہیں تے جہنم واجب ہو گئی، جنہ تے جہنم واجب ہو گئی ہے او کم از کم 70 بندے دوزخ وچ لے دوزخ وچوں کڈ کے جنت ول، بولو بولو 70 بندے دوزخی کنفرم دوزخی، انہاں نوں شہید جنت لے جائے گا۔ یہ عام شہید ہے، عام میں تانوں سمجھا چکیا ہوں، عام میں کدے مقابلے وچ کہہ رہا ہوں بھئی عام مسلمان شہید ہووے او دا مقام اے وے کہ 70 کنفرم دوزخی جنت وال لے جائے گا، تے پھر سید الشہداء امام حسین دے مقام اور مرتبے دا کی عالم ہوے گا؟ وہ کنے کو جنت لے کے جائیں گے؟ اللہ سکتا ہے اندازہ؟ بھائی یہ مقام حسین ہے، یہ مقام حسین گل گل تے ودیا ہے، گھاٹا پیا ہے تے یزید نو پیا تے اندے منن والیاں نو پیا ہے، اور اج بھی جاری ہے۔ یقین جانو میں بڑے بڑے لوگ دیکھے وڈیاں وڈیاں پگاں بن کے جدوں میں گلاں کیتیاں علمی موتی بکھرے لوگاں تلیاں تے چکیا، جدوں انہیں وڈیاں وڈیاں پگاں بن کے ممبراں تے بیٹھ کے یزید دی وکالت کیتی، لوگاں انہیں لا بھی دتا، لایا بے نشان ہو رہے نے، ذلیل ہو رہے نے یارا۔ اور ویسے نا ویسے میں ایک تانوں اگلی گل بھی کر دے، یہ ہر بندے واسطے یہ گل نہیں، یزید دی وکالت کرنے والے وہ نے جڑے اج تو 15-17 سال ویڈیو دی انی مخالفت کرتے گئے، اینی کو مخالفت کیتی، حالانکہ اس ویلے بھی علماء حق جڑے سن
ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜਵਾਜ਼ ਦਾ ਫਤਵਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ 17 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝ ਆਈ ਨਹੀਂ ਵਕਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ 17 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉਲਮਾਏ ਹਕ ਉਹ 17 18 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਯਜ਼ੀਦ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੱਕ ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਬਿਆਨ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। عشق و محبت آن رضا حالت دے اندر اینا دور گئے ظالم بولیا کہنے لگا آج اگر مینوں کو پوچھے تو میں معاذ اللہ صدات نال نہیں میں یزید نال کھڑا ماں او ظالم اینی گل کر گیا اور میں کہا ظالمہ تینوں یزید مبارک ہوئے سانو حسین دی نوکری مبارک ہوئے۔ لعنت دشمنان اہل بیت مردہ با کیا با لعنت کیا با حسینیت حسین تو اہل سنت دا کھا کے اہل سنت دے ٹکڑیاں تے پل کے اہل سنت نو ہی بھونکے آئے اہل سنت دی جو بھی تحقیقات نے انہوں نے سائڈ تے رکھ کے یزید دی وکالت پہ کرنا ہے۔ اسی تے ہوئی کہنے آ تیرا مقدر تیرے نال اسی یوں لوگ جڑے کوٹ نواز خان دی سرزمین تے بیٹھ کے کہہ رہے ہیں نسلوں سے ہو یارو حسین کا میں نوکر بھئی نسلوں سے ہو یارو حسین کا میں نوکر میری ماں بھی حسینی ہے میرا باپ حسینی ہے میری ماں بھی حسینی ہے میرا باپ اور جڑا نسلی حسینی ہو کبے گا میری ماں بھی حسینی ہر کونے کونے تو آواز آوے میری ماں بھی حسینی ہے میرا باپ میں ہولی بولا تو سا اونچا بولنا تھا کہنا میری ماں بھی حسین الحمدللہ میری ماں بھی حسینی ہے میرا باپ حسینی ہے حسینی ہے گل اے ہوئی ہے خاص سارے بزرگاں دے صدقے رہے نے خاص سارے بزرگاں دے صدقے رہے نے پر فرق ہے کوئی حرام کر کے پیا کھاندا ہے کوئی حلال کر کے پیا کھاندا ہے گل تے ہی ہے نا جی کوئی حرام کر کے کھا رہا ہے کوئی حلال کر کے کھا رہا ہے سنی الحمدللہ حلال کر کے کھا رہا ہے حسین ہی حسین او بھائی مسلم شریف کی حدیث کے اندر تے اے سی میرے کریم آقا دی ذات نے فرمایا سی میں دو چیزاں چھڈ کے جا رہا ہاں ہاں ایک اللہ دا قرآن اور دوسری میری اہل بیت اچھا اہل بیت والی سرکار نے 3 باری فرمایا سی اذکرکم اللہ فی اہل بیتی اذکرکم اللہ فی اہل بیتی اذکرکم اللہ فی اہل بیتی کہ میں اپنی اہل بیت کے بارے تو اللہ دا خوف دلانا ماں قرآن والی یہ بات نہیں کی تھی اہل بیت واری 3 باری حالانکہ حضور ایک باری بھی فرما دین کہ ساڑھے آقا دی زبان ساڑھے واسطے قرآن اس تو کہ گل نہیں کوئی نہیں
لیکن 3 باری میرے آقا دا فرمانا آخر اینی تاکید کرنی کوئی گل تے ہے نا. گل کی قرآن والی گل نہیں کیتی, اہل بیت والی گل کیتی, چونکہ میرے آقا جان دے سن قرآن پاک تے آ کے سارے متحد رہن گے, متفق رہن گے, لیکن میری آل دی جدو واری آوے گی نا اس ویلے لوگ نا اپنی عقل دے پینترے استعمال کرن گے, بہ کے ممبراں تے میری آل دا بغض ونڈن گے تے رکھ کے وڈیاں وڈیاں پگاں انہاں پگاں دی حرمت نو بھی پامال کرن گے, کھادا پیتا حرام کر جان گے. میں انہاں واسطے اے پابند کر جاواں کہ حالات جڑے مرضی پاسے رخ اختیار کر لین, جڑا ساڈا ہے نا وہ ساڈی اہل بیت نال جڑ کے رہے گا. 3 باری میرے کریم آقا دی ذات نے فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی, اذکرکم اللہ فی اہل بیتی, اذکرکم اللہ فی اہل بیتی. اے دا سادہ جا مطلب اے ہوئی بندا سی, آقا دے فرمان دا مطلب اے ہوئی ہے حالات جو بھی بن جاون تسی کسے دا علمی قد کاٹھ نہیں ویکھنا, کسے دا علمی روب نہیں ویکھنا, کسے دا کاروبار نہیں ویکھنا, کسے دے نال تعلقات نہیں ویکھنا. تساں اگر ویکھنا ہے میری اہل بیت نو ویکھنا ہے, نالے پیار کرنا ہے, نالے اعلان کرنا ہے دل وچ رکھ کے پیار علی دے بچیاں دا بن جا تابعدار علی دے دا بن جا تابعدار علی دے دا دل وچ رکھ کے پیار علی دے بچیاں دا بچیاں دا بچیاں دا دل وچ رکھ کے پیار علی دے بچیاں دا بن جا تابعدار علی دے دا بن جا تابعدار علی دے. اذکرکم اللہ فی اہل بیتی, اے نبی دی اہل بیت اے دے تو کنارہ کر کے بندہ جا کڑے پاسے سکدا ہے. جہنم وال جانا ہے تے اہل بیت نال بغض رکھ لے, یزید نال یاریاں لا لے, یزید دے حامیاں نال یاریاں لا لے. او بھائیا اے اساں شروع تو 2 چیزاں ویکھیاں نے, حسین پاک نو یزیدیاں نو تعلیم حسین, فکر حسین تے یزیدی فکر نو ویکھے آئے. اساں میدان کربلا 61 ہجری دی گل کر لے, بڑے بڑے نام اپنے اپنے پورے روپ دے نال بلائے جا رہے ہیں. ابن زیاد دا نام بھی بڑا بڑا پکاریا جا رہا ہے. اج کتھے گیا ابن زیاد, کتھے گیا خولی, کتھے گیا شمر, کتھے گیا عمر ابن سعد, سارے بے نشان ہو گئے نے. حسین نے حسین دے قدمہ بچ لگن والا اور بھی اللہ دے ہاں عزتاں پا گیا ہے. او جڑا یزیدی لشکر والوں آیا ہے, اوہ جن نے رستہ روکے آئے, اوہ جڑا مذاکرات کروا رہے آئے, اوہ جناب اعلیٰ ہے یزیدی لشکر والوں آنے والا, اور روزہ بنا کے عزت پا گیا ہے. بڑے بڑے کے کلگیاں والے او دے روزے تے جا کے جو کے سلامیاں دے رہے. میں کربلا محلہ جاندے خود حضرت خورتے روزے تے سلام کر کے آیا وا. کوٹ نواز خان والے اہل بیت دی نوکری پیسے دے نال نہیں جے مل دی, اہل بیت دی نوکری حسین دی نوکری حسن نال نہیں جے مل دی, عہدے نال نہیں جے مل دی, پگاں نال نہیں مل دی, داڑیاں نال نہیں مل دی. حسین دی نوکری تے نصیباں نال مل دی. ابن زیاد بے نشان ہو گیا, خولی بے نشان ہو گیا. میں پوچھنا وا اے حضرت حر تسی کیوں عزتاں پا گئے,
کیڑی وجہ ہے کہ تانوں اس زمانے نے سلوٹ مارنے شروع کر دیتے نے اور بھی بول کے کہیں دینے کوٹ نواز خاں والے ہو کمال پیسے دا نہیں کمال ہمت دا نہیں کمال جرت دا نہیں کمال نوکری حسین دا ہے میرا کوئی کمال نہیں میں تا اج بھی ہوئی کہنا وا تے کہندا رواں گا پنج تن دی غلامی نے واہ واہ بھائی یہ کہ نہیں اساں دنے بھی بولیے تے راتی بھی بولیے تے سفر بھی کریے تے پھر ساڈی تھکاوٹ تے تساں ہی لانی ہوندی ہے نا ہور روزہ بن گیا سلامیاں دتیاں جا رہی نے وجہ کی ہے پنج تن دی بڑا مان ودایا ہے پنج تن دی غلامی نے بڑا مان ودایا ہے ہور کہندے نے گل وچ نوکری دا سیداں دا پایا ہے گل وچ نوکری دا اور جناب ہور کہندے نے اے جھولیاں بھر دے اے جھولیاں بھر دے جو چاہندے او کر دے زہرا دے لالا نے سیدہ دے لالا نے ہر منگتا رجایا ہے ہر منگتا رجایا ہے زہرا دے ویکھو جناب اعلیٰ ادوں بھی یزیدی مٹ گئے حسین زندہ نے یہی کرشمہ ہے حق نواسی یہی حقیقت ہے کربلا کی شہید کر کے یزید فانی شہید ہو کے حسین باقی حسین بھی زندہ فکر حسین بھی زندہ نوکر حسین بھی زندہ یہ ادوں دیاں گلاں نے یزید بھی مر گیا او دی فکر بھی نعرہ مر گئی تکبیر او دی فکر بھی مر گئی حسینی فکر والے سلامیاں لے گئے یہ سلسلہ رکیا نہیں چلدا آیا اساں اپنے دور اندر بھی ویکھیا یزیدی فکر والے انہاں دا شرازہ بکھر گیا پر خادم حسین اج بھی زندہ ہے